جی تو میرا دوسرا سوال ہے آپ سے، مرزائی جماعت کے لوگوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مرزائی جماعت جس جماعت کے بانی مرزا غلام محمد قادیانی صاحب ہیں، 1839 میں ضلع گرداسپور کے گاؤں قادیان میں مرزا صاحب کی پیدائش ہوئی۔ 1908 میں لاہور کے اندر مرزا صاحب کی وفات ہوئی۔ 1890 کے قریب مرزا صاحب نے اپنی الگ جماعت بنانی شروع کی۔ یہی وہ جماعت ہے جو مرزائی جماعت کہلاتی ہے۔ مرزا صاحب نے مختلف دعوے کیے۔ شروع میں دعویٰ کیا کہ وہ مجدد ہیں، پھر دعویٰ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مثیل ہیں، پھر دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے وقت میں وفات ہو چکی تھی، اور جس مسیح کے آنے کا احادیث میں ذکر ہے وہ مسیح موعود میں ہی ہوں، تو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ 1899 تک تقریباً یہی سلسلہ رہا ان کا۔ 1899 میں حضور اعلیٰ گولڑوی تاجدار گولڑا حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے رد میں کتابیں لکھنا شروع ہوئیں۔ سب سے پہلے آپ نے فارسی میں ہدیۃ الرسول کے نام سے کتاب لکھی۔ اس میں مرزا صاحب کا جو دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے وقتوں میں وفات پا جانے کا، اس کا رد کیا آپ نے۔ پھر اسی کے بالکل تھوڑے عرصے بعد ہی آپ نے اردو زبان میں اپنی شہرہ آفاق کتاب شمس الہدایہ تحریر فرمائی۔ 1900 کے اوائل میں آپ کی یہ کتاب چھپی۔ اس وقت تک مرزا صاحب نے کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ پھر نومبر 1901 میں مرزا صاحب کی طرف سے اشتہار چھپا، جس میں انہوں نے کھلم کھلا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کی اپنی کتابیں اس پر موجود ہیں، وہاں سے بھی حوالے دیکھے جا سکتے ہیں۔ میں یہاں پر ان کے چند دعوے ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک غلطی کا ازالہ، اس عنوان سے مرزا صاحب نے نومبر 1901 میں اشتہار شائع کیا، جس میں نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی کتابوں میں یہ دعویٰ کرتے رہے۔ دافع البلا نامی اپنی کتاب میں بھی مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا، خدائے حقیقی وہ ہے جس نے اپنا رسول قادیان میں بھیجا ہے۔ یہ کتابیں مرزائی جماعت کی طرف سے چھپی ہوئی ہیں، ان میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ مرزائیوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ مرزا صاحب نے نبوت کے دعوے کیے ہیں اور مرزائی جماعت ان کو نبی مانتی ہے۔ مرزا صاحب کی وفات 1908 میں ہوئی، مئی 1908 میں۔ تو اس سے چند ایام پہلے بھی مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی اور رسول ہوں، تو آخر وقت تک اپنے اس دعویٰ پر قائم رہے۔ مرزا صاحب کے مرنے کے بعد ان کی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک وہ تھے جن کے سربراہ وہی تھے جو قادیان سے تعلق رکھتے تھے، وہ مرزائی قادیانی جماعت کہلائے۔ وہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں۔ اور دوسرے لاہوری جماعت مشہور ہوئے، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں مرزائی لاہوری۔
یہ مرزا صاحب کی نبوت نہیں مانتے، ان کو مسیح موعود مجدد وغیرہ اور کچھ مانتے ہیں۔ بہرحال لاہوریوں کا انکار انہیں مفید نہیں، جبکہ مرزا صاحب کی اپنی کتابوں میں ان کے نبی اور رسول ہونے کے دعوے موجود ہیں۔ مرزائی جماعت تو کھلم کھلا ان کو نبی مانتے ہیں۔ یہی وہ جماعت ہے جو عرصہ دراز سے یورپ کے اندر اپنے پنجے گاڑ چکی ہے اور دن رات مرزا صاحب کو نبی منوانے میں کوششیں کر رہی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا وہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر ساری امت نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ مرزا صاحب نہ صرف یہ کہ خود کو نبی اور رسول مانتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا، ان کی کتاب ہے اربعین نمبر 4، اس میں لکھا اب خدا تعالیٰ نے میری وحش، میری تعلیم اور میری بیعت کو مدار نجات ٹھہرایا ہے۔ غور کیجئے مرزا صاحب کا یہ دعویٰ کتنا خطرناک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو بھی مانتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، احادیث کو بھی مانتا ہے، مرزا صاحب کے بقول اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مرزا صاحب کو نہ مان لے، ان کی وحش نہ مان لے۔ تو واضح مطلب ان کا یہی ہوا کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتے ان کی نجات نہیں ہو سکتی، تو نجات اس کی نہیں ہوتی جو کافر ہوتا ہے۔ تو ساری مرزائیت کے نزدیک پوری امت جو ہے وہ کافر ٹھہری، اور ان کا یہی دعویٰ جو ہے مرزا صاحب کے بیٹے نے اپنی کتاب میں یہاں تک لکھ دیا کہ جس کو مرزا صاحب کی تعلیم پہنچی یا نہیں پہنچی، بہر صورت اگر وہ نہیں مانتا ہے، بیعت نہیں کرتا ہے مرزا صاحب کی، تو وہ کافر ہی ہے۔ آج یہ لوگ ہم پر الزام دیتے ہیں کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ تو تم نے شروع کیا، تم نے ساری امت کو کافر کہنا شروع کیا، اور ہم تمہیں کافر کہتے نہیں ہیں۔ ہم تمہارے بارے میں جو شریعت کا حکم ہے وہ بتاتے ہیں، ہم کافر بناتے نہیں۔ تم لوگ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قادیان میں پیدا ہونے والے ایک شخص کو نبی مان کر کافر بن چکے ہو، ہم صرف بتاتے ہیں۔ یہ جماعت بڑی خطرناک جماعت ہے، ان کی طرف سے مسلمانوں کو ورگلانے کا سلسلہ آج بھی جاری و ساری اور بڑے زور و شور سے جاری و ساری ہیں۔ یہ مختلف ہتھ کنڈوں سے، مختلف حیل و بہانوں سے، کتاب و سنت میں ایسی تعویلیں کر کے، ایسی تحریفیں کر کے مسلمانوں کو مغالطوں میں ڈال کر جو ہے ان کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ اور اس دور میں ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ سمجھے، اپنی اولاد کو سمجھائے، تعلیم و تربیت دے، اور اس سلسلے میں ہر طرح سے تعاون کرے، آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ کہا سنا قبول فرمائے، آمین۔